السلام علیکم ویورز، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل ٹرینڈنگ ڈرامہ کو سبسکرائب کر لیں۔ قسط کے آغاز میں ضمیر انا کو سمجھاتا ہے کہ تم آدم کو چھوڑ کر اپنی کشتیاں جلا رہی ہو، مگر انا اس کی نہیں سنتی۔ شامیر وہاں آ جاتا ہے، انا آدم کو چھوڑ دیتی ہے، مگر جاتے جاتے آدم کہہ جاتا ہے کہ اگر تمہیں مجھ پر یقین نہیں کہ تمہاری ماں کو تمہارے باپ نے مارا ہے تو ضمیر سے پوچھ لو، تمہیں یقین آ جائے گا۔ آدم کا بھرپور استقبال کیا جاتا ہے، گھر والے آدم کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ دادی آدم کا حال احوال پوچھتی ہے اور بتاتی ہے کہ میرے کہنے پر شامیر نے نواب کی بیٹی سے ڈونک رچایا تھا، مگر یہ صرف دادی کی خوش فہمی ہے کیونکہ شامیر انا سے محبت کرنے لگا ہے۔ وہ انا کے ساتھ کچھ غلط نہیں کر سکتا۔ اتنے میں شامیر آ جاتا ہے۔ آدم شامیر سے پوچھتا ہے کہ میر حسن ہمارے ساتھ کیوں شامل ہو گیا ہے، تو آدم کہتا ہے کہ ضروری نہیں کہ وہ ہمارا دوست ہو، وہ دوستی کی آڑ میں دشمنی بھی کر سکتا ہے، مگر شامیر کہتا ہے کہ وقت بدل رہا ہے اور لوگ بھی بدل رہے ہیں۔ دادی کے پوچھنے پر بتاتا ہے کہ میں نے کسی کا استعمال نہیں کیا، نہ کسی کو دھوکہ دیا ہے، میں انا کو پسند کرتا ہوں اور شادی اسی سے کروں گا۔ آدم کہتا ہے کہ نواب اور آدموں کے بیچ میت کی ڈولی اٹھتی ہے، اس کا بندوبست میں جلد کر لوں گا۔ دوسری طرف ضمیر نواب پر گن تان لیتا ہے کہ آپ نے مجھے دھوکہ دیا، مگر نواب کہتا ہے کہ میں نے تمہاری جان بچائی ہے، مجھے پتا تھا کہ جب شامیر کو پتا چلے گا کہ تم میرے لیے بیکار ہو تو وہ تمہیں چھوڑ دے گا۔ یہ سن کر ضمیر نواب کے سامنے ہاتھ جوڑ دیتا ہے اور نواب کے ساتھ مل جاتا ہے۔ انا ضمیر سے اپنے ماں کے قاتل کا پوچھتی ہے تو وہ آدم کا نام لے دیتا ہے کیونکہ یہ سب نواب کی پلاننگ ہوتی ہے۔ یہ سن کر انا ہکا بکا رہ جاتی ہے۔ دوسری طرف شامیر کی ماں صاحب سے کہتی ہے کہ انا کی شادی شامیر سے کر دیتے ہیں، مگر آدم کہتا ہے کہ جس دن انا اس گھر میں آئی اس نے سب سے پہلے گھر والوں کو اور پھر مجھے ختم کر دینا ہے۔ ڈاکٹر آدم کو ہاسپٹل ایڈمٹ ہونے کا کہتا ہے مگر وہ انکار کر دیتا ہے۔ انا اور شامیر ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ شامیر پرسکون زندگی چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ قتل و غارت ختم ہو جائے۔ انا اس کا ساتھ دینے کا کہتی ہے۔ انا نواب کو کہتی ہے کہ نوروز آدم کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گی اگر اس نے میری ماں کا قتل کیا ہو تو۔ نواب کہتا ہے کہ اب تم کچھ نہیں کر پاؤ گے کیونکہ تم نے اس کو چھوڑ دیا ہے، مگر انا کہتی ہے کہ میرے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ پھر بتاتا ہے کہ آدم کے چھوٹتے ہی پورا دنیا پور اس کے ڈیرے کی طرف جا رہا ہے، مگر انا اب ہار ماننے والی نہیں۔ ضمیر نواب سے کہتا ہے کہ آپ نے آدم کو زہر دلوایا تھا، وہ تو مر جائے گا تو انا کیوں وہاں جائے گی؟ تو نواب کہتا ہے کہ آدم کے ساتھ شامیر کو بھی ختم کروں گا۔ ضمیر کہتا ہے کہ انا شامیر کو کچھ نہیں ہونے دے گی، مگر نواب کہتا ہے کہ وہ اپنی ماں کے لیے کچھ بھی کر گزرے گی۔ مدیحہ آدم سے شادی کی بات کرتی ہے مگر وہ وقتی طور پر ٹال دیتا ہے۔ نواب آدم سے ملنے آتا ہے اور انا کی شادی کی بات کرتا ہے، مگر اس کی اکڑ جوں کی توں رہتی ہے۔ کہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی وجہ سے مجبور ہوں۔ اب آدم بھی بہت بڑا کھلاڑی ہے، سمجھ تو اسے بھی لگ گئی ہے کہ نواب آخر چاہتا کیا ہے۔ بیٹی دینا تو صرف ایک بہانہ ہے۔ آدم اپنی ماں کو بتاتا ہے کہ نواب نے ہار مان لی ہے، بیٹی دے رہا ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ اس میں اس کی کوئی چال ہے۔ دادی کہتی ہے کہ اپنے بیٹے کو قابو میں کرو، ہو سکتا ہے کہ انا اور نواب ملے ہوں۔ دوسری طرف ایک اور حیران کن بات پتہ چلتی ہے کہ میر حسن نے صرف ظاہری طور پر ریزائن دیا تھا، وہ ابھی بھی وردی کے بغیر ایک جاسوس کے طور پر کام کر رہا ہے اور پولیس کے کہنے پر ہی اس نے شامیر سے ہاتھ ملایا تھا تاکہ ساری انفارمیشن وہ پولیس کو دے سکے۔ آدم شامیر سے کہتا ہے کہ انا اس گھر میں ہمیں ختم کرنے کے لیے آ رہی ہے، مگر شامیر اس بات پر یقین نہیں کرتا۔ صاحب کہتے ہیں کہ اپنے باپ کے ساتھ ملی ہوئی ہے، تم اب وہی کرو گے جو میں کہوں گا، شادی صرف ایک دھوکہ ہوگی، مگر شامیر کہتا ہے کہ میں کوئی سازش نہیں کروں گا۔ آدم اسے سمجھاتا ہے مگر اب شامیر اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا ہے، کہتا ہے کہ دشمنی ختم کرتے ہیں۔ آدم دھمکی دیتا ہے کہ اگر میری بات نہ مانی تو انا کی ڈولی اور میت اکٹھی اٹھے گی۔ شامیر کہتا ہے کہ 2 میتوں کا انتظام کر لے، میرے ہوتے ہوئے انا کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ آنے والی قسط بہت انٹرسٹنگ ہوگی کیونکہ آنے والی قسط میں آدم میر حسن کے ساتھ کسائی کی بیوی سے ملنے جائے گا، اسے کہے گا کہ ہمارے ساتھ دوبارہ شامل ہو جاؤ، مگر وہ کہے گی کہ ہمیں شامیر سے بہت امید تھی مگر اس نے ہماری امیدوں پر پانی پھیر دیا، نواب کی بیٹی کو زندہ چھوڑ دیا، اس لیے اب ہم خود بدلہ لیں گے۔ یہ سن کر آدم وہاں سے چلا جائے گا۔ شامیر جب آدم کے ہاتھ نہیں آئے گا تو وہ سوچے گا کہ انا اور شامیر کی شادی کر دیتا ہوں، انا کو مروا دوں گا۔ وہ گھر میں آ کر سب سے کہے گا کہ میں نے شامیر کی شادی انا سے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مدیحہ کو اپنی فکر لگ جائے گی، اس لیے وہ فوراً اپنے بارے میں پوچھے گی تو آدم کہے گا کہ تمہاری بھی شادی شامیر سے ہوگی۔ دوسری طرف انا دماغ میں ایک الگ ہی کھچڑی پکا رہی ہوگی، وہ ضمیر سے کہے گی کہ مجھے شادی کر کے شامیر کے گھر جانا ہے، میں آدم کو اپنے ہاتھ سے گولی مارنا چاہتی ہوں۔ میر کہے گا کہ یہ کام بہت رسکی ہے، مگر انا کو کوئی فکر نہیں، وہ کہے گی کہ رسک اٹھانے سے ہی انعام ملے گا۔ جب وہ شامیر سے ملنے جائے گی تو شامیر کہے گا کہ پورا دنیا پوری ہی دھوکہ ہے، مگر انا کہے گی کہ تم نہ ڈرو، دل کے قریب رہو، ڈر نہیں لگے گا۔ انا اب شامیر کے ذریعے اس گھر میں شادی کر کے داخل ہوگی اور نوروز آدم سے بدلہ لے گی۔ نواب کی بیوی مدیحہ کو بھڑکانے کی کوشش کرے گی کہ انا شامیر سے شادی کر کے اس گھر میں تمہیں برباد کرنے کے لیے آنا چاہتی ہے، مگر شامیر کو انا کی فکر لگ جائے گی۔ وہ میر حسن سے کہے
رہے گا کہ میرے فورس کرنے پر صاحب شادی کے لیے مانے ہیں، مگر وہ انا نواب کو مار دیں گے اور میں ایسا نہیں ہونے دینا چاہتا، اس لیے مجھ سے جو ہو پائے گا میں کروں گا۔ دوسری طرف انا نواب سے کہے گی اتنی جلدی ہو سکے شادی کروائیں کیونکہ شامر کو مجھ پر شک ہو رہا ہے، میں روز آدم کو اپنے ہاتھ سے گولی ماروں گی، مگر نواب ہنسے گا کہ اس نے تو مر ہی جانا ہے کیونکہ میں نے اسے زہر دیا ہوا ہے۔ آدم کی طبیعت خراب ہو جائے گی، میر حسن انہیں ہاسپٹل لے جائے گا، وہاں سے شامر کو پتہ چلے گا کہ صاحب کو تو زہر دیا گیا تھا، تو وہ انا پر بھڑک جائے گا کہ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے، تم نے میرے باپ کو زہر دیا ہے، مگر انا اس بات سے انکار کرے گی کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ آنے والی قسط بہت دھماکے دار ہوگی کیونکہ آنے والی قسط میں انا اور شامر کی شادی ہو جائے گی، صاحب اپنی طبیعت خرابی کی وجہ سے شامل نہ ہو پائیں گے، نواب شادی والے دن شامر کے گھر پر حملہ کرے گا، آنے والی قسط کا شدت سے انتظار رہے گا۔